کے بعد ایمان لانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس خوبی میں بہت زیادہ جلا بخشی ہے آخرت کے اعتبار سے، حسن بخشا ہے آخرت کے اعتبار سے۔ پہلے بہادر تھے لیکن دنیا کی خاطر لڑتے تھے، پھر ایسے بہادر بنے ہیں کہ ان کا مطمع نظر دین بن گیا۔ پہلے ناموری کے لیے کھلاتے ہوں گے، عرب کی عادت کے طور پر کھلاتے ہوں گے، پھر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آخرت کے لیے کھلانے والوں میں بنا دیا۔ دنیا کی ان کو کوئی لالچ نہیں رہی، بلکہ وہ اللہ کی خوشی اور اللہ کے رضامندی کے مطمع نظر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے۔ یہ فائدہ ہوا اللہ کے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، راستے میں ٹھہرے، دیکھا وہاں ایک حبشی ہے، بکریاں چر رہی ہیں اور وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی ان پہ، تو اپنے ساتھی سے کہا بھائی ہم لوگ کھا رہے ہیں، وہ اکیلا ادھر بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی بلا لو، اس کو بھی کہو کھانے کے لیے آ جائے، ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ اچھا نہیں لگتا کہ ہم کھا رہے ہوں اور اس کو تو ہم جانتے نہیں، حبشی غلام ہے، حبشی ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، لیکن ہم کھا رہے ہیں اور وہ ہمارا منہ دیکھے اور ہم اس کو دعوت نہ دیں، باوجود اس کے کہ ہم نے دیکھ لیا، اس کو بلا کے لاؤ۔ چنانچہ ایک صاحب اٹھے، ان کو پاس گئے، ان کو جا کر بلا کے لائے۔ جب حاضر ہوئے تو کہا بیٹے ہاتھ دھو لو اور کھانے بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، معذرت، ایکسکیوز اس، میں معذرت خواہ ہوں، معذرت طلب کرتا ہوں، میں نہیں بیٹھوں گا آپ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں بیٹھو گے میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ میں روزے دار ہوں، روزہ ہوں، اور روزہ میں نے رکھا ہوا ہے، اور روزہ کی وجہ سے میں کھانے سے معذرت خواہ ہوں۔ کہا یہ کون سا مہینہ؟ تو رمضان کا ہے ہی نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب دل میں ایک ہوک سی جاگی کہ میں معلوم تو کروں یہ کون سا سیزن ہے روزے کا، اور یہ کون سی جگہ ہے روزہ رکھنے کی۔ چلاتی ہوئی دھوپ میں، اور یہاں لو چل رہی ہے تب آتی ہوئی، اور اس لو میں اور چلاتی دھوپ میں اور جنگل میں بکریاں چرا رہا، روزہ رکھ رہا۔ یہ کون سا روزہ تھا؟ اسی پنجابی سے آکھے نا ذرا روڈ زبان، تو یہ کیڑا توک ہے، یہ روزے کا کیڑا ویلا ہے، یہ کون سا روزے کا ٹائم ہے کہ روزہ رکھیں؟ پوچھ لیا، اے میرے پیارے بیٹے روزہ رکھنے کا موسم تو نہیں ہے، سردیوں میں تو روزہ بن بھی جاتا ہے، پر اس میں گرمی میں چلاتی دھوپ میں، اس جنگل میں، بیابان میں بکری چرانے کی حالت میں روزہ کیوں رکھا؟ فرمایا میں ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں۔ کیا مطلب ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں؟ کہا میں دنیا میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ تاکہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مہمان نوازی کرے۔ میں دنیا میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مہمان نوازی کرے اور آخرت میں مجھے خوب کھلائے۔ میں اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہوا ہے، ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں۔ یہ دنیا کی زندگی آخر ختم ہو جانی ہے، اور میں اس زندگی میں تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی راحت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کی طرف اشارہ کیا انہوں نے، سورہ الحاقہ میں ہے، 29واں سپارہ ہے، 29، اور اس کی 30ری سورت ہے سورۃ الحاقہ۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے تو وہ لوگ جو دنیا میں ایام خالیہ کو وصول کر رہے تھے، یعنی دنیا کے ان ایام کو اللہ کی رضامندی والے کاموں میں خرچ کر رہے تھے، یعنی وہ روزہ رکھ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے اسپیشل دسترخوان کا بندوبست کریں گے، اور اللہ انہیں انوائٹ کریں گے، بھائی آ جاؤ کلو وشربو ہنیہ، آ جاؤ مزے مزے سے کھاؤ بھی اور مزے مزے سے پیو بھی۔
بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم دنیا کی زندگی میں مجھے راضی رکھنے کے لیے روزے رکھ رہے تھے، باوجود اس کے کہ تم کھا سکتے تھے تم نے کھایا نہیں، مجھے راضی رکھنے کے لیے وہ روزہ رکھا تھا، آؤ آج اس کے نتیجے میں نے تمہارے لیے الگ دسترخوان سجایا ہے، اور بہترین قسم کے مشروبات اور بہترین قسم کے مطعومات اور معقولات میں نے اس میں رکھے، آ جاؤ مزے مزے سے اس کو کھاؤ۔ قرآن مجید ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ چلائے گا، شور کرے گا، ہاؤم، آ جاؤ بھائی، دیکھو دیکھو، اوہ دیکھو، آؤ میری کتاب پڑھو۔ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو دیکھ کر مجھے انعامات سے نوازا اور میرے دائیں ہاتھ میں دے دی، مجھے جنتی بنا دیا، آؤ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے آج کے حساب کے دن کا پہلے دن سے یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے۔ اور جس کو حساب کے دن کا یقین ہو وہ اپنے بک کو اچھی رکھنا چاہتا ہے، اپنے بک میں اچھی باتیں رکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا حساب ہونے والا ہے، اور جب حساب ہونے والا ہے اور حساب لینے والا بھی کوئی معمولی نہیں ہے، وہ ہر چھوٹی موٹی بات کو حساب کرے گا اور اس کی روح کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے گا، اس لیے میں نے اپنی کتاب میں ہر اچھی چیز کو اس کی روح کے مطابق میں نے درج کرایا۔ جو بزنس مین ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سال کے اخیر میں نے انکم ٹیکس کے لیے پیپر جمع کرانے ہیں، یا میرے پاس انکم ٹیکس والے آنے والے ہیں، تو اپنی کتاب کو کتنی اچھی طرح رکھتا ہے، اس میں رتی برابر بھی کوئی جول نہیں چھوڑتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی جول چھوڑ جائے اور انکم ٹیکس والا میرے پیچھے پڑ جائے۔ وہ کتاب کو بہت اچھی طرح رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ کسی دن میری کتاب دیکھی جائے گی۔ بندے کو جب یہ یقین ہو کہ اللہ نے میری کتاب دیکھنی ہے اور ہر حال میں دیکھنی ہے، اور کوئی انسان بچ نہیں سکتا، کسی انسان کو چھوڑا نہیں جائے گا، کوئی انسان اپنی جان نہیں بچا سکتا، تو وہ جب اس کو یہ یقین ہو جائے تو پھر وہ اپنی کتاب کو کتنی اچھی رکھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ مجھ سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے میری کتاب دیکھی جائے گی اور دیکھنے والا اللہ ہے۔ جس دن سے میں بات یہیں سے چل رہی تھی، جس دن سے یہ یقین اٹھ جائے، جس دل سے یہ گمان اٹھ جائے کہ بھائی میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حساب دینا ہے یا نہیں، یہ پورا یقین نہ ہو، یقین کی کمی کی وجہ سے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کو ایک دفعہ یقین ہو تو پھر وہ انسان ہزاروں میں ہونے کے باوجود بھی گناہوں سے محفوظ رہے گا، چاروں طرف سے گناہوں کی دعوت دینے والے ہوں گے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو جو واقعہ سنا رہا ہوں اسی ضمن میں، اس نے کہا یہ تو ایام خالیہ ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں نے ملاقات کرنی ہے اور میرا اللہ نے حساب لینا ہے، اس لیے میں نے اپنی کتاب کو بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں وہ عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بڑی جنت میں ہوگا، بڑے بڑے درخت لگے ہوں گے، اس میں بڑے بڑے پھل لگے ہوں گے، قطوفها دانیہ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو بھائی، مزے کرو، تم نے ایام خالیہ کو بہت اچھی طرح وصول کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے میزبان ہوں گے اور تم اللہ کے مہمان ہوں گے، تو اللہ کے میزبانی میں تم مہمان بن کر جو ہے اللہ کی نعمتوں کے مزے اڑاؤ۔ کہا میں تو وصول کر رہا ہوں ایام خالیہ کو، اس لیے میں نے روزہ رکھا ہے تاکہ میں مرنے کے بعد اللہ کی مہمان نواز، اللہ کا مہمان بن جاؤں اور اللہ میری میزبانی کرے۔ اچھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی، اس حبشی نوجوان کی، غلام کی، جو جنگل میں ہے اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کے قلب میں اس قدر ہے، بہت متاثر ہوئے اور فرمایا امتحان لینے کے لیے
کہ یہ جو تم بکریاں چرا رہے ہو کس کی ہے؟ کہ اس کا مالک تو بیٹھا ہوا ہے شہر میں ہے، میں اس کا غلام ہوں اور یہ اس کی بکریاں ہیں، اور اس نے بکریاں چرانے کے لیے مجھے جنگل میں بھیجا ہے، لہذا میں اس کا غلام ہو کر میں اس کی بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں رہتا ہوں۔ کہ ایسا کرو، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ مجھے دے دو، میں تم کو پیسے دے دیتا ہوں، ذبح کریں گے، ہم بھی گوشت کھائیں گے، جنگل میں ہم کھجور کھا رہے ہیں، پنیر کھا رہے ہیں، زمزم پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، ہم گوشت کھائیں گے، بھون کے کھائیں گے، اور تمہارے لیے بھی چھوڑ دیں گے، تم رات کو افطاری کر کے تم بھی کھا لینا، اور یہ پیسے تم اپنی جیب میں رکھ دینا۔ اور اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں تو غلام ہوں، مالک تو اس کا کوئی اور ہے، اور مالک کی اجازت کے بغیر میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مالک پوچھے تو کہنا ایک فوکس آیا تھا، بھیڑیا آ گیا تھا، وہ بکری کو لے کر چلا گیا، وہ کون سا تحقیق کرنے کے لیے آئے گا کہ تم نے واقعی فوکس کھا گیا ہے، تم نے ذبح کر دیا، کون؟ اس نے کہا بات تو بالکل آپ نے ٹھیک کی، اس کو تو پتہ نہیں چلے گا، بٹ فَأَيْنَ اللَّهِ، یہ اس کا جملہ تھا، فَأَيْنَ اللَّهِ۔ بکری تو ختم کر لی، ہم نے کھا لی، پیسے بھی میں نے جیب میں ڈال دیا، اور مالک کو بھی میں نے سیٹسفائیڈ کر دیا، فَأَيْنَ اللَّهِ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ یہ صرف یہاں تک نہیں ہے بات، آگے بھی جانا ہے، آگے چل کر حساب دینا ہے اللہ کو۔ مجھے حکیم الامت، مجھے دین و ملت عظیم المرتبت حضرت اقدس مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ یاد آ گئے۔ کانپور سے چلے تھے تھانہ بون، یا تھانہ بون سے جا رہے تھے کانپور، اپنا ٹکٹ لیا اور ساتھ گنا تھا، اور گنا کو زیادہ مقدار میں تھا۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ زیادہ مقدار میں لے جاؤ تو پھر اس کو وزن کرا کے تولو، اور تولنے کے بعد پھر اس کے پیسے جمع کراؤ۔ تو جب بیٹھے تو کلیکٹر کو بلایا، جو آتے ہیں اس میں سے ٹی ٹی، اس کو بلایا اور اس کو کہا یہ میں لے جا رہا ہوں، اس کو تلواؤ اور اس کے پیسے جمع کرو۔ اس نے کہا آپ اشرف علی تھانوی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میں ہوں نا، لے جاؤ ایسے، کوئی نہیں، ٹکٹ کٹانے کی ضرورت نہیں، آپ اسے چلا لے گا گاڑی میں۔ انہوں نے کہا تو کدھر تک جائے گا؟ انہوں نے کہا میں فلاں اسٹیشن تک۔ انہوں نے کہا میں تو اس سے آگے جانا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے آگے جو ٹی ٹی آئے گا وہ میرا دوست ہے، میں اس کو بتا دوں گا۔ انہوں نے کہا وہ کدھر تک جائے گا؟ انہوں نے کہا وہ فلاں اسٹیشن تک جائے گا، میں نے کہا اس سے بھی آگے جانا ہے۔ انہوں نے کہا وہ اس کے آگے جو جائے گا وہ اس کا دوست ہوگا، وہ اس کو سمجھا دے گا۔ وہ کہاں تک جائے گا؟ وہ فلاں جگہ تک جائے گا، اور اس سے پہلے آپ کا اسٹیشن آ جائے گا، آپ اتر جائیں گے۔ حضرت فرمایا میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے آگے کہاں جانا ہے؟ تو آپ نے تو اس کے بیچ میں اتر جانا ہے۔ کہا نہیں، منزل یہاں نہیں، میری منزل اللہ تک ہے، اس سے آگے جانا ہے، اللہ تک جانا ہے۔ اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے قانون یہ تھا اور تم نے قانون کی خلاف ورزی کیوں کی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہتے ہیں اس انسپیکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا اتنا خوف اللہ کا، اتنا تقوی، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہہ دیتا جی میں کلہ ہی نہیں، میرے ساتھ میرے بیوی بچے بھی نہیں، میرے 2 3 4 بیگ بھی ہے، وہ بھی لے جانا ہے۔ تو وہ کیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ، آگے میں نے جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس کا اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ قرآن شریف میں اللہ پوچھتے ہیں، یہ وہ پہلی سورت ہے، سورہ اقرا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر سب سے پہلے نازل ہوئی اور غار حرا میں نازل ہوئی، اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ بے شک اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ جب ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ ایسا دیکھنے والا ہے کہ اس کے دیکھنے میں کبھی کوئی بھول نہیں ہوتی، کبھی کوئی چوک نہیں ہوتی۔
انسان دیکھتا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، اللہ دیکھ رہا، اس کے بھول میں، اس کے دیکھنے میں کوئی بھول چوک نہیں، اور ایسا یاد رکھنے والا ہے کہ کبھی بھولتا نہیں، کبھی بھولا نہیں اور کبھی بھولتا نہیں۔ انسان نے دیکھ بھی لیا، پر گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا تھا، کیا یاد نہیں آ رہا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باتوں کو بھولتے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنے میں چوک نہیں کرتے، بھولنے میں باتوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ تو جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ساری بات ہمارے سامنے رکھ دینی ہے۔ جب یہ خوف، جب اللہ کا یہ دھیان، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات انسان کے قلب میں آ جائے، یاد رکھیے وہ دن انسان کی زندگی کا انقلاب کا دن ہے۔ وہیں سے انسان کا دینی انقلاب شروع ہوتا ہے۔ پھر وہ قانون نہیں، قانون دان کی، قانون بنانے والے کے جب خوف آ جائے، پھر وہ اللہ کے بتائے ہوئے ہر قانون پر عمل کرتا ہے، پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قانون بنانے والے کا ڈر اس کے قلب میں آ گیا ہے۔ آج جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے احکام کو چھوڑا جا رہا اور اللہ کے احکام کو توڑا جا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف جس درجے کا ہونا چاہیے، جس درجے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی ہونا چاہیے، جس درجے کا اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، وہ چیز ہمارے قلب میں نہیں ہے۔ اور جب نہیں ہے تو پھر لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر ہم مارتے ہیں، پھر ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہمارا نفس کہتا ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں۔ جس دن اللہ کا ڈر آ گیا، سمجھ لیجئے اس دن انسان کی زندگی بدل جائے گی اور اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ قرآن مجید نے اسی کو تقوی سے تعبیر کیا، تقوی، اور بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تتقون، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، تقوی تقوی تقوی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دن اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، سمجھ لو وہ دن اس کی زندگی میں انقلاب کا دن ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم اجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندنا، اللہ میرے دل میں جن جن چیزوں کا ڈر ہے، جن جن چیزوں کا خوف ہے، اے اللہ ان تمام خوفوں میں سب سے بلند و بالا جس کا خوف ہے وہ آپ کا خوف ہونا چاہیے۔ آپ کا خوف میرے دل میں سب سے زیادہ کر دیجیے تاکہ میں گناہ نہ کروں، اور جب گناہ نہیں کروں گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ مجھے پہلے مرحلے میں جنت میں داخل کریں گے۔ ورنہ جنت میں جانے والے وہ بہت سارے مسلمان ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے بد کرداریوں کی وجہ سے، اپنے برے کرتوت کی وجہ سے وہ پہلے جہنم میں جائیں گے، اور اللہ جانتا ہے جہنم میں کتنے سالوں سال رہنا پڑے گا، کتنے ہزار سال رہنے پڑیں گے۔ اور جہنم میں بات کر رہا تھا کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہاں تو دنیا میں تھوڑے سے جہنم آگ سے مشق کی ہوئی چیز ہم نہیں برداشت کر سکتے، تو دنیا کی آگ سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑی آگ جہنم کی ہوگی، اسے ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی، اپنے دوست احباب کے لیے بھی، اور بالخصوص آپ کے لیے بھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے مرحلے میں ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے، جہنم کا منہ اللہ نہ دکھائے۔ اللہ جہنم میں جانا ہی اللہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے، دکھائے نہ جہنم۔ تو جہنم میں جنت میں جانے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے بغیر جہنم کے جائے ہوئے، جہنم کا منہ نہیں دیکھیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں تو جائیں گے لیکن وہ وایا جہنم جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے، اللہ ہمیں پہلے لوگوں میں بنائے۔ اچھا ایک بات اور بھی یاد آ گئی، یہ تو بات بہت لمبی ہو گئی، ایک بات اور بھی یاد آ گئی،
اور میں یہ بات ذہن میں ابھی آ رہی ہے تو میں اس کو بیان کر دوں اور دعا بھی کر دوں میرے لیے، آپ کے لیے، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں اللہ کی نافرمانی تو ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اصول اور ضابطہ کے مطابق انہیں وایا جہنم جانا پڑے گا۔ ضابطہ تو یہی ہے، نیکی لے کر آؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، گناہ لے کر آؤ گے، توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، تو ضابطہ اور اصول تو یہ ہے کہ وایا جہنم جانا پڑے گا، تمہیں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی، اپنے بد کرداریوں اور بد برے کرتوتوں کی سزا بھگتنی ہوگی، پھر جنت میں جانا پڑے گا۔ اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے اللہ کا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی کچھ افراد کو باوجود اس کے کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ موجود ہوں گے اور وہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی۔ توبہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کو اریز کر دیتی ہے۔ اس لیے بندے کو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے کچھ دیر پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات یاد آ گئی، پتہ نہیں آج وہ گلاسگو والے صاحب آئے، ان کی برکت سے یہ بات یاد آ رہی ہے یا پھر آپ لوگوں میں جو کوئی آدمی طلب لے کر آیا ہے اس کی برکت سے یہ بات یاد سمجھ میں آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ مرنے سے 6 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے، 10 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے، مہینہ پہلے کوما میں چلے جاتے ہیں، اچانک بیمار ہوئے اور کوما میں چلے گئے۔ رفتہ رفتہ ان کا زبان بھی جواب دے گئی، دماغ بھی جواب دے گیا، دل بھی جواب دے گیا، اعضاء و جوارے بھی جواب دے گئے، اخیر میں بالکل ویجی سٹیٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ موت کے وقت انہیں توبہ کرنے کا ہوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ خود اس سٹیٹس میں نہیں ہوتے کہ توبہ کر لیں۔ میرے پیارو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ موت کے وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں وہ نعمتیں آپ کے ساتھ برقرار رہیں، آنکھ ہے تو آنکھ کی نعمت برقرار رہے، آخری وقت تک کان ہے تو کان برقرار رہے، زبان ہے تو زبان برقرار رہے، دل ہے تو دل برقرار رہے، دماغ ہے تو دماغ برقرار رہے، گردے ہیں تو گردے برقرار رہے، جگر ہے تو جگر برقرار رہے، اور پھیپڑے ہیں تو پھیپڑے برقرار رہے۔ میں جہاں جہاں ہاتھ رکھ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، مولوی صاحب کو پتہ ہے کہ پھیپڑا کدھر ہوتا ہے، گردہ کدھر ہوتا ہے، اور دل کدھر ہوتا ہے، اور دماغ کدھر ہوتا ہے، اور آنکھ کدھر ہوتی ہے، اور کان کدھر ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی برکت ہے، ورنہ ایک دفعہ میں نے ایک مولوی صاحب کو تقریر کرتے ہوئے سنا، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس آیت کا ترجمہ کر رہے تھے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ڈال دی، ایسے مار رہے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر ڈال دی، اور اللہ نے ان کی آنکھوں پر ٹاٹ لگا دیے، اور اللہ نے ان کے کانوں پر یہ لگا دیا، پتہ نہیں کہاں کہاں اشارے کر رہے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری چیزیں جیسے اللہ نے دی ہے ویسے موت کے وقت تک برقرار رہے، اور ہم دنیا سے جائیں کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، کلمہ اس حال میں پڑھیں کہ ہم بے ہوش نہ ہوں، ہم کو معلوم نہ ہو ہم کیا پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس حال میں جائیں کہ ہم پورے دل و جان سے اللہ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے جائیں، پورے سوچ سمجھ کے ساتھ، ہے نا؟ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر قرآن مجید کی ایک آیت ہے، صبح 3 دفعہ پڑھنی ہوگی آپ کو اور شام کو 3 دفعہ پڑھنی ہوگی۔ اس آیت کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی صبح شام
ان آیتوں کی 3 مرتبہ تلاوت پر مداومت کرتا ہے، یعنی صبح شام اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے دنیا میں، ان نعمت کے ساتھ ہی وہ دنیا سے رخصت ہوگا۔ رخصت ہونے سے پہلے اللہ اس کی تمام نعمتوں کو اس کے پاس باقی رکھیں گے۔ آنکھ کی نعمت بھی باقی رہے گی، اندھا نہیں ہوگا۔ کان کی نعمت بھی باقی رہے گی، بہرا نہیں ہوگا۔ زبان کی نعمت بھی باقی رہے گی، گونگا نہیں ہوگا۔ دل و دماغ کی نعمتیں بھی برقرار رہیں گی، اور اس حال میں دنیا سے جائے گا کہ اللہ کی کوئی نعمت اس سے جدا نہیں ہوگی، تو اسے پھر قرآن مجید کی آیت 3 مرتبہ صبح شام پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر میں بتا دیتا ہوں آپ کو کون کون پڑھنا چاہتا ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں۔ کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں ہے؟ انہوں نے خبا بتایا مجھے۔ بھائی سجدہ خبا تو کسی اور کام کے لیے ہوتا ہے، سجدہ بتانا چاہیے، ہاتھ سیدھے بتانے چاہیے، خبا نہیں۔ خبا تو کسی اور کام کے لیے ہوتا ہے۔ حدیث پاک یاد آ گئی، فرمایا کان یحب التیامن، کان یعجبہ التیمن۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہر اچھی چیز کی ابتدا دائیں طرف سے کیا کرتے تھے، حتیٰ فی تنعلہ و ترجلہ و طہورہ۔ فرمایا حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں، غسل کرنے میں، حتیٰ کہ پاکی حاصل کرنے میں اچھی چیز کی ابتدا دائیں طرف سے کرتے تھے۔ ہاں البتہ ہر گندی چیز کی ابتدا بائیں ہاتھ سے کرتے تھے۔ تو ہر ایک چاہتا ہے۔ تو آئیے قرآن مجید کا 21واں پارہ ہے اور سورۃ الروم ہے۔ 21واں پارہ سورۃ الروم اور اس کا 4تھا رکوع۔ 21واں پارہ سورۃ الروم، اس کا 4تھا رکوع اور 21ویں پارے کا 7واں رکوع۔ اس میں ایک آیت آتی ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ آیت ہے، قرآن مجید کے 21ویں پارے میں آتا ہے، سورۃ الروم کے 4تھے رکوع میں ہے۔ قرآن شریف گھر میں جا کر دیکھیے، ابتدا ہوتی ہے فَأَقِمْ سے اور اختتام ہوتا ہے یعلمون تک، ایک ہی آیت ہے۔ اس ایک آیت کو صبح 3 دفعہ پڑھیں، شام 3 دفعہ پڑھیں۔ فرمایا اللہ نے جو نعمت دی ہے مرتے دم تک اللہ وہ نعمت آپ کے پاس برقرار رکھیں گے، اور دنیا سے آپ ان نعمتوں کے ساتھ جائیں گے۔ تو جب آپ دنیا سے ساتھ رخصت ہونا چاہتے ہیں ایمان کے ساتھ، اس حال میں کہ آپ کے ہوش و حواس قائم ہو، آپ جو زبان سے نکال رہے ہیں اسے سمجھ بھی رہے ہوں، اور اللہ کی وحدانیت پر پورا یقین ہو، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پورا یقین ہو، اللہ اس حال میں کلمے کے ساتھ ہمیں رخصتی نصیب فرمائے، اور اللہ اس سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ، کفر اور شرک جیسا بڑا گناہ۔ ایک آدمی نے 100 سال تک کفر کیا ہے، لیکن ایمان لایا اور اس نے توبہ کر لی، اللہ میں اپنے پچھلے عملی زندگی سے توبہ کرتا ہوں، آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ کفر اور شرک جیسے بڑے گناہ بھی اللہ معاف کرتے ہیں، تو دوسرے گناہ تو کفر اور شرک سے چھوٹے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک انسان ہے دنیا سے بغیر توبہ کے چلا گیا اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہے۔ اب ضابطہ اور اصول تو یہی ہے نا کہ جو گناہ لے کر آئے اس کی سزا بھگتے گا۔ پرنسپل یہی ہے اللہ کا، اصول یہی ہے، ضابطہ یہی ہے، قانون یہی ہے، پروسیجر یہی ہے۔ گناہ لے کر آئے ہو تو بھائی سزا بھگتو، پھر جنت میں جاؤ۔ اور مولوی صاحب آپ نے یہ دعا کی ہے
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بغیر 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 جہنم دکھائے اللہ ہم کو سیدھا جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ تو ایک صورت تو میں نے آپ کو بتا دی، توبہ استغفار کر لو۔ آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں چھوٹے یا بڑے، ریگارڈ لیس کہ آپ کی عمر 18 سال ہے یا 80 سال ہے، آپ 18 کے ہیں کہ 80 کے ہیں، آپ 25 کے ہیں کہ 75 کے ہیں، ایک مرتبہ صدقے دل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں معافی طلب کرو اور میرے ساتھ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ صدق دل کے ساتھ، معافی کی نیت کے ساتھ، اے اللہ آج تک مجھ سے تیرے احکام کے بارے میں، تیرے دین کے بارے میں، تیری شریعت کے بارے میں جو بھی غلط ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، کرنا تھا نہیں کیا، رکنا تھا نہیں رکا، تو اللہ میں ان تمام چیزوں سے پناہ چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ خدا کی قسم اگر کسی شخص نے اس نیت کے ساتھ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور اسے ایسا پاک و صاف بنا دیا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے وہ نکلا ہے۔ صدق دل کی شرط ہے، اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں جو بات میں کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، لیکن جو گناہ تمہارے لکھے گئے تھے وہ سارے معاف ہو گئے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اخیر تک اللہ ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، لیکن بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ اپنے نامہ اعمال میں گناہ لے کر چلا گیا۔ ضابطہ اور رسول سیدھا سیدھا جہنم جاؤ، وایا جہنم سے ہوتے ہوئے آؤ۔ لیکن دو شرطیں ہیں، دو وجہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی اس بندے کو وایا جہنم نہیں، سیدھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں بھیج دیتے۔ دو وجہ ہیں اور اللہ ان دونوں وجہوں کا ہم کو مستحق بنائے۔ دونوں میں سے کسی ایک کا اور دونوں کا بن جائیں تو بڑی عجیب بات ہے، بڑے اللہ کے احسان کی بات ہوگی کہ دنیا سے ہم رخصت ہوئے یا ہمارے وہ ماں باپ جو رخصت ہو گئے، ہمارے وہ دوست احباب جو رخصت ہو گئے، اور بالخصوص میں دعا کرتا ہوں اپنی مسجد کے ان نمازیوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہمارے ساتھ کندھے سے کندھے اور شانے سے شانے ملا کر ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں برابر کے شریک تھے۔ اے اللہ وہ دنیا سے گئے ہوں، دعا ہے کہ توبہ کے ساتھ گئے ہوں، اور اگر توبہ کے ساتھ نہیں گئے، اپنے نامہ اعمال میں گناہ لے کر گئے ہیں، پھر بھی اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے وایا جہنم کے بغیر سیدھا انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آپ کہیں گے چاہنے والوں کے لیے کی، ہمارے لیے کیوں نہیں کی؟ اعتراض بنتا ہے۔ آپ نے تو نہیں سوچنا، پر میں تو سوچتا ہوں نا۔ آپ نے تو خوش ہو گئے کہ ہمارے مرحومین کے لیے دعا کر لی، مولوی صاحب یہی بتیرا ہے، اور بہت سارے ہمارے احباب جمعہ کے دن اسی لیے آتے ہیں۔ مجھے خود کہا کہ مولوی صاحب ہم اسی آوڑیاں کہ تُسے ساڑھے بزرگاں واسطے دعا کر دیو، اس واسطے ہم آتے ہیں کہ ہمارے جانے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی تم نے ایک پوائنٹ چھوڑ دیا، میں صرف جانے والوں کے لیے نہیں، رہنے والوں کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں، جو موجود ہیں میں ان کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں۔ میں جانے والوں کے لیے دعا کی، اللہ ان کو جہنم میں جائے بغیر سیدھا انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ میرے جتنے احباب اس مجلس میں جمع ہیں اور بالخصوص ان میں بھی جو اوپر ہیں، جب تک اوپر کا ہال نہیں بھر جاتا نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سیکنڈ درجے کے دو لوگوں میں ہیں، وہ اکانومی کلاس کے ہیں، آپ بزنس کلاس کے اور فرسٹ کلاس کے لوگ ہیں، پیچھے جگہ خالی ہے اور وہ نیچے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے میں ان کے لیے سیکنڈ درجے کی دعا کرتا ہوں، اور جو اوپر آ کے بیٹھے ہیں میں ان کے لیے فرسٹ درجے کی دعا کرتا ہوں، 3 مرتبہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں، جو نیچے ہیں ان کے لیے 1 مرتبہ کرتا ہوں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں، حدیث پاک سے کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کچھ لوگوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کرتے تھے اور کچھ کے لیے 1 ہی مرتبہ کرتے تھے۔
پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، 5ویں صف والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا کرتے تھے۔ حج میں جا کر ٹینڈ کرانے والوں کے لیے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتے تھے، اور جو بال کترا کر آئے اس کے لیے 1 دفعہ دعا کرتے تھے۔ اور یہ بات میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کی ہے۔ اوپر ہال میں جگہ ہونے کے باوجود وہ نیچے بیٹھے رہتے ہیں، نیچے بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اوپر کا ہال خالی ہے اور پھر بھی نیچے بیٹھے ہوں؟ سہولت پسندی ہے نا، صرف اس لیے کہ چند قدم گھر سے تو پیدل چل کے آئے ہیں اور یہاں آ کر ثواب سے محروم ہو گئے۔ خیر، میں ان کے لیے 1 مرتبہ، اور آپ لوگوں کے لیے جو اوپر ہیں، میں جس کو دیکھ رہا ہوں اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں 3 مرتبہ کہ اے میرے اللہ، ان کے مرحومین تو مرحومین رہے، ان کو بھی جنت الفردوس بغیر حساب کتاب کے، بغیر جہنم جائے اللہ نصیب فرما۔ میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ان لوگوں کے لیے جو چلے گئے وہ بھی، اور آپ لوگوں کے لیے بھی، کہ اللہ بغیر جہنم جائے جنت الفردوس بغیر حساب کتاب کے پہلے مرحلے میں داخل فرما دے۔ کیسے ہوگا؟ آپ سوچیں گے ہم تو گنہگار ہیں، تو گنہگار ہیں تو توبہ تو کر لی ہے نا، توبہ کرنے سے معاف ہو گئے، پھر بھی اگر نیک اعمال لے گئے اپنے حساب میں، اپنے نامہ اعمال میں کچھ گناہ بچا کے لے کر گئے ہیں، تو پھر کیسے سیدھے جنت میں جائیں گے؟ پھر تو پروسیجر تو یہ ہے، اللہ کا عدل تو یہ ہے، اللہ کا قانون تو یہ ہے، پرنسپل تو یہ ہے کہ وایا جہنم ہو کر جانا پڑے گا؟ نہیں، 2 وجہ ابھی بھی اور ہیں کہ جس کی وجہ سے سیدھے جنت میں جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے، اللہ کہے میں جانتا ہوں تم گناہ لے کر آئے ہو، تقاضا تو یہی ہے کہ تمہیں جہنم بھیجوں، لیکن جا بندے تو آج میرا فضل دیکھے گا، آج میرا کرم دیکھے گا، آج میرا رحم دیکھے گا، جا بندے باوجود اس کے کہ تو گنہگار ہے، میں نے اپنے فضل و کرم سے سیدھا تمہیں جنت عطا کر دیا۔ تو اللہ ہمارے ساتھ یا یہ کرم کا معاملہ کر دے، براہ راست اللہ کا فضل ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ صدق دل سے آمین کہہ لو۔ بالکل جمعہ کا وقت قریب ہو گیا ہے، اللہ دعا قبول کرنے پر آئے ہیں، یہ وہ وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ یہ وہ وقت ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مانگ لو آمین، سچے دل سے کہہ دو اللہ باوجود اس کے کہ ہم دنیا سے آئیں تو توبہ کر کے آئیں، لیکن پھر بھی اگر ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہو، اے اللہ اپنا فضل فرما دینا اور اپنے فضل سے جنت میں بغیر کسی جہنم جائے داخل کر دینا۔ اور ایک اور بھی مسئلہ ہے، ایک فضل اللہ کا ہو جائے شامل حال، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے گناہوں کی وجہ سے، لیکن ایک اور کنجی ہے، ایک اور طریقہ ہے سیدھے سیدھے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا، وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمیں دیکھیں اور ہمیں دیکھ کر ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جائیں اور اللہ سے کہیں اے اللہ میں جانتا ہوں یہ گنہگار ہے اور یہ اپنے پروسیجر تیرے پروسیجر کے تحت جہنم کا مستحق ہے، لیکن یہ اللہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرے اوپر درود پڑھتا تھا، یہ میری سنتوں کا لحاظ کرتا تھا، اے اللہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اے اللہ آج میں اس کو آپ کی پاک بارگاہ میں لایا ہوں باوجود اس کے کہ یہ گنہگار ہے، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، میری شفاعت قبول کر کے اسے جنت نصیب کر دے، باوجود اس کے کہ وہ جہنم کا مستحق ہو چکا تھا گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ پیغمبر کی شفاعت کو قبول کر کے اللہ بغیر حساب کتاب کے، بغیر جہنم بھیجے کہ اللہ اسے جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ تو آئیے اس موقع پر ہم 3 دعا کرتے ہیں اور اس پر ہم اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بات تو رکی وہیں، ابھی تو اسٹیشن سے نکلے ہی نہیں، ادھر ہی کھڑا ہوں، ایک جملہ کہا اور اس سے بات کسی اور طرف چلی گئی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ 3 میں دعا کرتا ہوں اور آپ نے آمین کہنا ہے صدق دل کے ساتھ۔ اے اللہ مرتے دم تک ہمارے اعضاء و جوارح کو صحیح سلامت رکھنا، اور آخری وقت تک ہم ہوش میں رہیں اور ہم توبہ کر کے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں۔ اے اللہ ایسے ہمیں نصیب فرما، ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ رہے، اور اے اللہ
اگر ہم دنیا سے رخصت ہوں اور گناہ ہمارے نامہ اعمال میں رہ جائیں، قاعدہ قانون تو یہ ہے کہ ہمیں سیدھا جہنم میں بھیجا جائے، پھر جنت میں جایا جائے، لیکن اے اللہ تیرے کرم کے سہارے ہم نے ساری زندگی گزاری، تیرے فضل کے سہارے ساری زندگی گزاری۔ وہ پنجابی دا شاعر ہے، مجھے بابا یاد آ گئے جو ادھر ہوا کرتے تھے اور فوت ہو گئے، ہمارے چودھری لیاقت صاحب اور چودھری کیا ہے اور چودھری صاحب کے ولایت صاحب، ان دونوں کے والد صاحب تھے میاں داد صاحب، بابا صاحب داد صاحب۔ وہ شعر پڑھا کرتے تھے، جب بھی جمعہ کو مجھے دیکھتے تھے تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے جے فضل کرے، جے تو فضل کرے تو بخشے جاون میرے ورگے منہ کالے، جے تو فضل کرے تو بخشے جاون میرے ورگے منہ کالے، جے تو عدل کرے تو تھڑ تھڑ کاپڑ اونچیاں شانہ والے۔ اے اللہ تیرا فضل اگر شامل حال ہو گیا، اے اللہ تو نے باوجود ہمارے نامہ اعمال میں گناہ دیکھنے کے تو نے معاف کر دیا، اے اللہ تیرا فضل ہو جائے گا، یا اپنا فضل شامل حال کر دینا یا ہمارے حق میں رسول اللہ کی شفاعت کو قبول کر دینا۔ آمین بول دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارا بیڑا پار کر دے اور بغیر جہنم میں جائے اللہ ہمارا فیصلہ جنت الفردوس کا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔